محترمہ عالیہ حمزہ پلیز، عالیہ حمزہ پلیز، عالیہ حمزہ میں 2 دن، عالیہ حمزہ پلیز، عالیہ حمزہ پلیز، اس کے بعد آپ کو پلیز پلیز پلیز۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ سائیوال حادثہ بہت بڑا ہے، ہر آنکھ نم ہے، ہر گھر سوگوار ہے۔ ہم یہی سوچ رہے تھے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ لیکن جناب اسپیکر، یہ تو بہت لمبی داستان ہے۔ یہ تو میں یہی کہوں گی کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ خلیل کی لاش نہیں تھی، یہ اریبہ یا اس کی ماں کی لاش نہیں تھی، یہ اس بوسیدہ سسٹم کی لاش تھی۔ یہ اس بوسیدہ سسٹم کی کیا، اس پنجاب راج کی لاش تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اس ملک پر مسلط رہا۔ یہ راؤ انوار کو بہادر بچہ کہنے والوں کی بھی لاش تھی، یہ ان لوگوں کی بھی لاش تھی جنہوں نے پولیس کے اندر صرف قاتل ہی بھرتی کیے۔ میں ان سب کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے کچھ آرٹیکلز، کچھ حوالے دینا چاہوں گی۔ کہانی شروع ہوتی ہے عابد باکسر کی کنفیشن سے، جو کہتا ہے I did extrajudicial killing in late 90s on order of CM، اور سب کو پتا ہے اس وقت CM کون تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے بی بی سی کی رپورٹ سے، بی بی سی کے آرٹیکل سے جولائی 1999 میں، جہاں کہا جاتا ہے کہ CM صاحب used fake encounters like in Sabzazar as administrative tools. More than 850 suspected criminals have been killed by police in Punjab alone since the present Muslim League government came to power in 1997. پھر جی گارڈین کی رپورٹ کا حوالہ بھی یہاں پر میں دوں گی۔ 26 سپٹمبر 2016 senior police were happy to admit the practice of encounter killing in which about 2,000 people died in 2015، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ ہیومن رائٹس واچ۔ پھر میں ان کو یہاں حوالہ دوں گی ٹریبیون کی رپورٹ کا بھی، جو 10 فروری 2018 کو آتی ہے، اور اس میں کیا کنفیشن ہوتی ہے؟ It's an old practice. Government takes extrajudicial killing as administrative tools rather than a crime. یعنی اس وقت کی حکومت ماورائے عدالت قتل کو کرائم نہیں سمجھتی۔ نیشن کہتا ہے کہ 1325 لوگ پنجاب پولیس نے 2014 سے لے کر 2017 میں ان اسٹیج انکاؤنٹرز قتل کیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پنجاب کے انکاؤنٹرز ہے دیٹ از ویری کامن ان دس کرائم انفیسٹڈ پنجاب۔ یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کہا کیا جاتا ہے، پنجاب اینڈ سندھ پولیس ایکٹنگ ایز ڈیتھ اسکواڈز، یعنی ڈیتھ اسکواڈز وہ کہ جن کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے، وہ ہمارے قتل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب آئی جی صاحب نے 90s میں یہ دیا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے 25,000 کرمنل ریکارڈ کے لوگ پولیس میں بھرتی کیے۔ پھر سپریم کورٹ کا حوالہ بھی میں یہاں پر دینا چاہوں گی کہ نومبر 3، 2016 کو سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے 2800 انلیگل اپوائنٹمنٹس کا، جو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے 2016 کی بات ہے جو انہوں نے کیے، اور اس کے جواب میں جب سپریم کورٹ نے این ٹی ایس ایگزامز کا آرڈر دیا تو صرف 141 کینڈیڈیٹس وہ ٹیسٹ پاس کر سکے۔ جناب والا،
یہ تو کہانی تھی کہ یہ ہسٹری میں کیا ہوتا گیا. یہ جو ہوا ساہیوال یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا. یہ بتاتا تھا کہ اس پولیس سسٹم میں کس قدر خرابی ہے. یہ بھی بتاتا تھا کہ یہ ان میں تو انسانیت کی ٹریننگ کی بھی کمی ہے. یہ نان پروفیشنلزم تھا کہ انہوں نے سیدھی گولیاں ماری, انہوں نے بچوں کو بھی نہیں نکالا. ایک اخبار نے تو یہاں تک رپورٹ کیا ہے کہ ماں نے اپنی آغوش میں بچیوں کو چھپا لیا اور خود پر گولیاں کھا لی. تو یہ چیزیں یہ نہیں کہتی کہ اس میں حکومت کا قصور تھا. یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے, راؤ انوار اور عزیر بلوچ جیسے لوگوں کے گاڈ فادر زندہ ہوں, تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. ایسا بھی میں اسپیکر صاحب آپ کو کہوں گی کہ جب قاتل پارلیمنٹ میں بیٹھے اور عام لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیں تب بھی ایسا ہوتا رہے گا. یہ بھی میں کہوں گی کہ جب قاتلوں کے پروڈکشن آرڈرز ہو اور اپنی صفائیاں وہ آ کر اسی طرح پارلیمنٹ میں دیں تب بھی ایسا ہوتا رہے گا. اور میں یہاں پر اس چیز کی بھی کلیئرٹی دینا چاہوں گی کہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس نے 72 آورز میں رپورٹ دینی ہے. اور ماڈل ٹاؤن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, دھرنا بھی دیا گیا تھا اور سپہ سالار کو فون بھی کرنا پڑا تھا. اور یہاں پر ہماری حکومت نے نہ صرف ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہے, انہیں سسپینڈ کیا ہے اور فوری طور پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے. تو اس لیے میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ اس چیز پر پوائنٹ سکورنگ مت کریں. آپ لوگوں نے اس سسٹم کو پرورش دی ہے اور ہم اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور میں ان کو یہاں پر یقین بھی دلاؤں گی کہ ہماری حکومت ہر ایسا قدم اٹھائے گی کہ ان بچوں کو انصاف ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم نے تب بھی آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف, ہم آج بھی آواز اٹھائیں گے اور ان ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور میں انہیں یقین بھی دلاتی ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے جو ظالموں کو نہیں چھوڑے گا, اور یہ چیز دیکھ چکے ہیں اور بھگت بھی چکے ہیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. ملک پرویز صاحب